بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری دشمنی ساگا کے ساتھ تھی، تم سے مجھے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ اگر تم نے ساگا کے اجنبی مہمانوں کے بارے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ ساگا کس کی گولی سے زخمی ہوا تھا۔ دوسری صورت میں میرا بیان سنتے ہی پولیس تمہیں برابر والے لاک اپ میں ڈال دے گی۔ میں تمہارے ساتھی کو ہر بات بتا چکی ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ دھمکی سنتے ہی اس کے قدم حرکت میں آ گئے اور وہ اس مختصر سے کمرے میں رکھی ہوئی تیسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب اس سے آگے بات ہوگی۔ اول خان نے لفافے میں سے کاغذی خاکے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو اور بتاؤ کہ کیا یہ تصویریں انہی دونوں کی ہیں۔ نادیہ نے اول خان سے وہ خاکے لیے تو اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے دونوں خاکوں کو الگ الگ ہاتھوں میں تھام کر غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ان تصویروں میں ان دونوں کی تھوڑی بہت شباہت ہے، مگر یہ ان کی تصویریں نہیں ہیں۔ یہ میری اور اول خان کی نگاہیں چار ہوئیں۔ نادیہ کے جواب نے ہم دونوں کے سر سے ایک بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ اگر وہ دونوں خاکے مطلوبہ آدمیوں کے نہیں تھے تو انہیں ہوٹل کا عملہ مر کر بھی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوٹل کی حد تک اول خان کی مہم کسی ناکامی سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اس اطمینان کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں بچھو کے ڈنک کی طرح ایک خلش نے بھی سر ابھارا تھا۔ اگر غفور بھٹی نے سرسری طور پر ان خاکوں کو درست تسلیم کر لیا ہوتا تو خاکوں کی خامی کو اس کی یادداشت کا قصور قرار دے کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ اول خان خبر لایا تھا کہ اس نے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصوروں سے ان خاکوں میں متعدد تبدیلیاں کرائی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ غفور بھٹی اتنے ارتکاز سے کام لینے کے باوجود ان خاکوں میں اصل مجرموں کی ایسی قریب ترین شباہت بھی نہیں لا سکا تھا جس کی بنا پر نادیہ پہلی نظر میں اپنے مہمانوں کو پہچان لیتی؟ میرے ذہن میں پہلی بار ایک شبے نے سر ابھارا کہ کہیں غفور بھٹی نے دیدہ و دانستہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو، مگر میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود ایسا کوئی جواز تلاش نہیں کر سکا جو غفور بھٹی کو ایسی کسی کوشش کی طرف مائل کرتا۔ اس کے لیے راجن اور وکرم دو معمولی غیر ملکی گاہک تھے۔ انہیں بمبئی سے کراچی لانے کا معقول معاوضہ لیا گیا تھا۔ اس میں غفور بھٹی کا کمیشن بھی شامل رہا ہوگا۔ اس کے برعکس کمانڈر سعید ایک طاقتور افسر تھا۔ غفور بھٹی واقف رہا ہوگا کہ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر پیدا کرنا اس کے کاروبار کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی اور کے ساتھ فریب کر سکتا تھا مگر کمانڈر سعید کو اتنا کھلا دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ تھوڑی بہت شباہت کہاں کہاں مل رہی ہے؟ اول خان نے نادیہ سے پوچھا۔ نادیہ نے دوبارہ خاکوں پر نظریں جما دی اور چند ثانیوں کے توقف کے بعد آہستہ آہستہ کہنے لگی، ان کے چہرے ایسے کتابی سے نظر آتے تھے، ان کے سروں کے بال اور کان بھی ان تصویروں سے ملتے جلتے ہیں۔ وکرم کی پیشانی سے آگے کے بال اڑے ہوئے تھے اور بس باقی سب مختلف ہے۔ اور ہاں، اس نے یوں چونک کر کہا جیسے اسے کوئی نئی بات یاد آ گئی ہو، ان دونوں کے چہرے سوا چڑھتے۔ یہاں راجن کے ہونٹوں پر ہلکی مونچھیں بنی ہوئی ہیں، یہ آدمی کوئی اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں کے خاکے بنانے کی ابتدائی کوششیں ہیں۔ اول خان نے اپنی کرسی پر آگے جھک کر کہا، اب تمہیں چند گھنٹوں کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم ہمارے مصوروں کو بتاؤ گی ان خاکوں میں کہاں کہاں تبدیلیاں کرنی ہیں۔ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ اس نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ اس وقت اس کی دلکش آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس سے صاف صاف کہہ دوں کہ گڑبڑ صرف عزت دار خواتین محسوس کرتی ہیں، جبکہ وہ موروثی طور پر گڑبڑ کے ذریعے روزی کمانے والے ایک خاندان سے وابستہ ہے۔ مگر میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس وقت ہمیں اپنے مجرموں کی نشاندہی کے لیے اس کی بھرپور مدد کی ضرورت تھی۔ تم اطمینان رکھو، اول خان نے اس سے کہا۔ ڈینی تمہیں اصل بات بتا چکا ہے۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد تم اپنے گھر لوٹ آؤ گی۔ ہو سکتا ہے کہ ساگا قصے میں بھی تمہارا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ میں نے جان بوجھ کر ساگا کو نہیں مارا، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ گولی میں نے ڈینی کو روکنے کے لیے چلائی تھی، مگر میری بدقسمتی سے ساگا اس کی زد میں آ گیا۔ میں اس بارے میں وضاحتیں کر کے تم اپنی پوزیشن خراب کر لو گی۔ اول خان نے اسے تنبیہ کی، ہمیں سب معلوم ہے، تمہارا نشانہ خطا نہ ہوتا تو وہ گولی ڈینی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ قتل کے ارادے سے چلائی ہوئی گولی قاتلانہ حملے کے برابر ہوتی ہے۔ میرا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ ساگا کی مرضی کے مطابق میں ڈینی کو روکنا چاہ رہی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی کسی کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بحث
مت کرو۔ ساگا کا قتل اب ایک ڈراؤنی حقیقت کی طرح تمہارے سامنے ہے، جتنی بحث کرو گی الجھتی چلی جاؤ گی۔ تمہارے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ ٹینی اس واقعے کو اپنی یادداشت سے خرج دینے پر آمادہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا کہتی ہو؟ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے اپنی ماں کو سمجھانا ہوگا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ماں سے یا کسی اور سے بھی ذکر نہیں کرو گی کہ تمہیں کہاں لے جایا گیا تھا؟ میں کل رات بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ دونوں مہمانوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی خبر پھیلی تو تمہارے ستارے گردش میں آ جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کل بھی ماں کو یہی بتایا تھا کہ مجھ سے ساگا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، اس وقت بھی میں اسے یہی بتاؤں گی، تم اسے کچھ بتانے کا موقع دیے بغیر مجھے لے گئے تو وہ بازار میں کوہرام مچا دے گی۔ وہ تھانے میں ہی ہے، میں اس سے بات کر کے آ جاؤں گی۔ اول خان نے اٹھ کر خاموشی سے دروازہ کھولا تو باہر تھانے دار چند سپاہیوں کے ساتھ مستعدی سے موجود تھا۔ انور صاحب، نادیہ کو ذرا سی دیر کے لیے اس کی ماں سے ملوا دو، اس وقت تک میں ایک فون کروں گا۔ اول خان نے اس سے کہا، یہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ جائے گی۔ اسی لمحے دیوار کی اوٹ سے کرخت چہرے اور سلونے خد و خال والی ایک ادیڑ عمر لیڈی کانسٹیبل نکل آئی۔ اس نے کمرے میں آ کر نادیہ کا بازو پکڑا اور تھانے دار کے اشارے پر اسے باہر لے چلی۔ اس کے پیچھے اول خان انور کے ساتھ ہو لیا۔ میں دونوں خاکے لفافے میں ڈال چکا تھا، میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ لیڈی کانسٹیبل نادیہ کو لے کر راستے میں ہی ایک کمرے میں گھس گئی، جہاں شاید زمرد بھائی اپنی بیٹی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تھانے دار ہمیں لے کر سیدھا اپنے دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دفتر میں اول خان کو متذبذب پا کر تھانے دار فوراً ہی موقع کی نزاکت بھانپ گیا اور اپنی نشست پر جانے کے بجائے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا، سر آپ فون کر لیں، میں ذرا لڑکی کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کی ماں بڑی ڈرامے باز عورت ہے، کہیں وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ تخلیہ ہوتے ہی اول خان نے فون پر ایک نمبر ملانا شروع کر دیا۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ تبدیل شدہ صورتحال پر کمانڈر سعید سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اول خان نے نادیہ کو سختی سے اپنی زبان بند رکھنے کی ہدایت دی تھی، مگر اس بازاری لڑکی پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ راجن اور وکرم کے قلمی خاکوں کی تصدیق کے لیے اسے اعتماد میں لینا ناگزیر تھا، اس سے آگے وہ بھروسے کے قابل نہیں تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ اول خان اس کے ساتھ نیول انٹیلیجنس کے دفاتر کا رخ نہ کرے تاکہ اس اہم قومی ادارے سے ہمارے روابط سیگہ راز میں رہ سکیں۔ اول خان چند منٹ تک دھیمی آواز میں کمانڈر سعید سے فون پر بات کرتا رہا۔ کمرے میں چھت سے لٹکے ہوئے سرکاری پنکھے کی گونگوں کی وجہ سے اس کے پورے فکرے میرے پلے نہیں پڑ سکے۔ ریسیور رکھ کر اس نے بتایا، کمانڈر سعید نے اسے نادیہ کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی 5ویں منزل پر بلایا تھا، جہاں ایک علیحدہ کمرے میں اس کے مصور نادیہ کی مدد سے قلمی خاکوں میں رد و بدل کر لیتے۔ انور نامی SHO کافی ذہین اور فرد شناس افسر تھا۔ اس نے اول خان کی ضرورت کے تحت اسے تخلیہ فراہم کر دیا تھا، لیکن اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ ہم دونوں مختصر سی رسمی گفتگو کے بعد کرسیوں سے اٹھے تو وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ اس کے چہرے سے ہلکی سی تشویش جھلک رہی تھی۔ کام ہو جانے کے بعد آپ لڑکی کو گھر کے بجائے یہیں بھجوا دیں، اس نے مؤدب ہو کر اول خان سے کہا۔ میں یہاں سے ماں بیٹی کو ان کے گھر روانہ کر دوں گا، تو کیا نادیہ کی واپسی تک ڈیرے دارنی تھانے میں ہی رکی رہے گی؟ میں نے پوچھا۔ جی کچھ ایسی ہی بات ہے، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پیچھے پیچھے جانے پر مصر تھی، اسے ڈرا دھمکا کر بہت مشکل سے روکا گیا ہے۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کر لیں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ بہت خبیث عورت ہے، اول خان نے قدرے برہمی سے کہا۔ اس کی بیٹی میں کون سے لال جڑے ہوئے ہیں جنہیں کوئی چرا لے گا؟ تھانے میں بیٹھ کر کوئی جیدار عورت ہی ایسی اکڑ پھوں دکھا سکتی ہے؟ وہ بہت پرانی پاپی ہے، کہتی ہے کہ بیٹی کو پولیس والوں کے پاس چھوڑ کر اکیلی واپس گئی تو بازار میں باتیں بنے گی اور اس کی عزت کرکری ہو جائے گی۔ انور نے سر جھکا کر کہا۔ خوب، اس کا مطلب ہے ایسی عورتوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے، یہ سب اس کا ڈونگ ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہم تینوں باہر آئے تو نادیہ ایک لیڈی کانسٹیبل اور کئی سپاہیوں کی میت میں راہداری میں ہماری منتظر تھی۔ اس کے دلکش چہرے پر خوف اور تشویش کے سائے بہت گہرے ہو چکے تھے۔ انور نے اپنے آدمیوں کے ساتھ گاڑی تک آ کر ہمیں رخصت کیا۔ نادیہ کی خطرناک بازاری لڑکی تھی، وہ ساگا کی چھات کے نیچے پستول یا ریوالور سے فائر کر کے غیر ارادی طور پر اسے زخمی کر چکی تھی۔ حفاظتی نقطہ نظر سے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے اول خان کے برابر والی سیٹ پر جگہ دے دی اور خود دروازہ کھول کر عقبی نشست پر براجمان ہو گیا۔ نادیہ نے خوف اور دباؤ کے تحت ہمارے ساتھ چلنے کا فیصلہ ضرور کر لیا تھا، مگر اس کے ذہن میں اپنی سلامتی کے بارے میں شکوک و شبہات کا لاوا پاک رہا تھا، جس کا اظہار وقفے وقفے سے کیے جانے والے مختصر اور منتشر سے سوالات سے ہو رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی واضح حکمت عملی کے تحت اسے دلاسا دیتے رہے اور
یوں جب ہم مختصر مسافت طے کر کے اسٹیٹ بینک پہنچے تو نادیہ کا اعتماد بڑی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ 5ویں منزل پر اسٹیٹ بینک کے اہم اور اعلیٰ افسران کے دفاتر واقع تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے ماحول میں بوجھل پن اور پر اسراریت کے اثرات نمایاں تھے۔ ہم تینوں کانفرنس روم کے دروازے پر پہنچے تو ایک شخص نے ہمیں عزت و احترام سے اس وسیع کمرے میں بڑی ہوئی لمبی سی میز کے گرد بٹھا دیا۔ اسے اس کے افسر کی طرف سے ہماری پیشوائی کی ہدایت مل چکی تھی، مگر کمانڈر سعید اور اس کے مصور اس وقت تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ اس خنک اور باوقار کمرے میں پہنچ کر نادیہ بہت معروب نظر آ رہی تھی۔ چائے پینے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا، ساگا تم کو بہت برے ناموں سے یاد کر رہا تھا، میں سمجھی تھی کہ تم بھی اسی جیسے لوگوں میں سے ہوگے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ تم CID کے کوئی افسر ہو۔ کیا میرا یہ اندازہ درست ہے؟ اپنی تسلی کے لیے تم جو چاہو سمجھ سکتی ہو، میں نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ساگا کی طرح کوئی مجرم نہیں بلکہ مجرموں کا دشمن ہوں۔ ساگا سے میری دشمنی کا یہی سبب تھا۔ پولیس والے تم سے اتنا ڈرتے ہیں تو تم نے ساگا کے گھر میں اکیلے داخل ہونے کا خطرہ کیوں مول لیا تھا؟ میری طرح اسے بھی تم تھانے میں بلوا سکتے تھے۔ تم نے ایسا کیا ہوتا تو وہ آج بھی زندہ ہوتا۔ یہ باریکیاں تمہاری ننھی سی عقل میں نہیں آ سکتی۔ بڑے مجرموں کو بنک بھی مل جائے کہ کوئی سرکاری ایجنسی ان کی ذات میں دلچسپی لے رہی ہے تو وہ ان کا سامنا کرنے کی بجائے فوراً زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کمانڈر سعید اپنے دونوں مصوروں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ مجھ سے تعارف ہوتے ہی وہ والہانہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بغل گیر ہو گیا۔ اول خان نے نادیہ کی وجہ سے اس کے تعارف سے اس کا عہدہ حذف کر دیا تھا۔ اسی احتیاط کی بنا پر ہمارے درمیان زیادہ بات نہیں ہوئی۔ وجیح اور دراز کمانڈر سعید نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے تھاما ہوا تھا۔ اس نے مختصر بریفنگ کے ساتھ نادیہ کو اپنے مصوروں کے حوالے کیا اور ہمیں ساتھ لے کر کانفرنس روم سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس نے میری تعریفوں کے ایسے پل باندھ دیے کہ مجھے ندامت ہونے لگی۔ اس بار وہ ہمیں اسی فلور پر ایک ڈائریکٹر کے پرتکلف اور آراستہ دفتر میں لے گیا۔ اس ڈائریکٹر سے اپنے گہرے مراسم کی بنا پر ہی اس نے اسٹیٹ بینک کی عمارت کو اپنی ایک سرکاری ضرورت کے لیے استعمال کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ وہاں بیٹھتے ہی کمانڈر سعید نے ہم دونوں کو اپنے دوست سے متعارف کرایا اور پھر تحیر زدہ انداز میں یوں گفتگو چھیڑ دی جیسے میں ماضی میں محیر العقول کارنامے انجام دیتا رہا ہوں۔ وہ بحری فوج کے ایک ایسے شعبے میں ذمہ دار افسر تھا جو گرد و پیش میں رونما ہونے والی ہر تبدیلی پر نگاہ رکھنے کا فرض انجام دیتا تھا۔ اپنے ان پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی بنا پر وہ اندر کی ایسی باتوں سے بھی باخبر تھا جو کبھی بھی منظر عام پر نہیں آ سکی تھی اور انہیں پوری رازداری سے دبا دیا گیا تھا۔ راز المیڈا کے عبرتناک انجام پر اسے بے حد خوشی تھی۔ اس کی رائے تھی کہ راز المیڈا نے جس مکاری سے اپنی ذات کو راڈنی آر کے سفارتی روپ میں چھپا رکھا تھا، اس کے پیش نظر اس کے خلاف کوئی مؤثر باضابطہ کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی کہانی کا بہترین انجام وہی ہو سکتا تھا جو ہوا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار فوجی افسر تھا اور اس وقت تخلیہ کی بجائے اپنے ایک دوست کے دفتر میں موجود تھا۔ اس وجہ سے اس نے ایک امریکن بحری جہاز کے عرصے سے پرواز کر کے آنے والے ہیلی کاپٹر کی تباہی پر کوئی غیر محتاط تبصرہ نہیں کیا۔ وہ ایک حساس بین الاقوامی معاملہ تھا جس پر سرکاری موقف سے ہٹ کر ایک لفظ بھی بولنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ بینک افسر نے ظاہری طور پر ہماری گفتگو کے بارے میں کسی تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ اپنے سامنے رکھی ہوئی فائلوں کے معاملے میں منہمک ہو چکا تھا۔ ویسے بھی یہ ظاہر تھا کہ وہ بھروسے کے قابل نہ ہوتا تو کمانڈر سعید اس اہم ملاقات کے لیے اس کا دفتر ہرگز استعمال نہ کرتا۔ ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اردلی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ کمانڈر سعید کے آدمی اس سے ملنا چاہ رہے تھے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، شاید کانفرنس روم میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اردلی نے وہ پیغام اپنے افسر سے مخاطب ہو کر دیا تھا۔ اس نے استفسار طلب نظروں سے اول خان کی طرف دیکھا تو اس نے اردلی سے کہا، ان میں سے ایک کو میرے پاس لے آؤ، دوسرا وہیں لڑکی کے پاس رکا رہے۔ تجسس کے عالم میں چند منٹ گزرے اور پھر دونوں میں سے ایک اندر آ گیا۔ سر، بہت عجیب بات سامنے آ رہی ہے۔ لڑکی نے دونوں خاکوں میں جو تبدیلیاں بتائی ہیں، ان کے بعد وہ خاکے اسی صورت میں لوٹ آئیں گے جو ابتدا میں تھی۔ اس نے ادب سے کمانڈر سعید کو
آگاہ کیا، یعنی تم نے اپنی پہلی کوشش میں وہی چہرے بنائے تھے جو نادیہ کی ذہنی تصویر کے مطابق ہیں۔ شاید 100% ایسا نہ ہو، مگر ابتدائی خاکے مطلوبہ افراد سے بہت مشابہ تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمانڈر سعید کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بڑبڑایا۔ دو مختلف افراد کی یادداشت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ غفور نے اپنے ذہن پر کافی زور دے کر ابتدائی خاکوں میں تبدیلیاں کرائی تھی۔ اس نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی نیت سے کہا، خاکوں میں لڑکی کے مشورے کے مطابق رد و بدل کرا لیں، اس کے ساتھ ہی ہمیں غفور تک پہنچنا ہوگا۔ لڑکی مدد کر رہی ہے تو غفور کی کیا ضرورت ہے؟ دو متضاد مشورے مصوروں کو الجھا دیں گے۔ مدد صرف لڑکی کرے گی، غفور ہمارے کچھ سوالات کا جواب دے گا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ آسانی سے اس تعاون پر آمادہ نہ ہو، مگر یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تم لوگ اپنے معاملات طے کر لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کمانڈر سعید کا دوست اپنی کرسی چھوڑ کر اچانک اٹھ گیا۔ مجھ سے ملے بغیر یہاں سے واپس نہ جانا۔ اب بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے چلے جانے کے بعد کمانڈر سعید نے پوچھا۔ ابتدا میں غفور بھٹی نے بے خبری کے عالم میں ساگا کے دونوں مہمانوں کے صحیح حلیے بتا دیے اور ان کے مطابق خاکے بنانے کا کام شروع ہو گیا۔ میں نے ان واقعات کی بکھری ہوئی کڑیوں کو اپنے ذہن میں یکجا کرتے ہوئے کہا۔ بعد میں غفور بھٹی نے کسی سے ذکر کیا کہ نیول انٹیلیجنس والے ساگا کے رپوش مہمانوں میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ شخص زیادہ باخبر تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حریفوں کا گرگا رہا ہو۔ اس نے غفور بھٹی کو ان دونوں کی اہمیت سے آگاہ کر کے یہ بتایا ہوگا کہ ان کا آزاد رہنا کتنا ضروری ہے، اور غفور نے دوسری ملاقات میں اصلیت سے انحراف کر کے خاکوں میں ایسی تبدیلیاں تجویز کر دی جن کی بنا پر ان دونوں ایجنٹوں تک پہنچنا ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ کمانڈر سعید نے میری بات کاٹ کر نتیجہ اخذ کر لیا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، میں نے زور دے کر کہا۔ یہ غفور بھٹی کی سوچی سمجھی بدنیتی ہے۔ اب اس سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ اس نے کس کے اما پر ان خاکوں کو بدلوایا تھا۔ اس وقت وہی شخص سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ ہمارے دونوں مجرموں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میں تم سے 100% متفق ہوں، کمانڈر سعید نے کرسی سے اٹھ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ غفور کو اپنے سازش کا بانڈا پھوٹنے کا علم ہو، میں اس پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے، ورنہ وہ اپنی اسپیڈ بوٹ کے ذریعے یہاں سے کسی بھی نامعلوم پناہ گاہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ بات پوری کر کے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ واقعات کا ایک نیا رخ تھا۔ شاید میری چھٹی حص مجھے پہلے سے ان ہی چال بازیوں کے بارے میں ہوشیار کر رہی تھی۔ اگر ہم لوگ صحیح خطوط پر سوچ رہے تھے تو راہ کے دونوں ایجنٹ کراچی میں بے یارو مددگار نہیں تھے۔ حفظ متقدم کے لیے انہوں نے راہ کے روایتی رابطوں سے گریز کیا تھا، مگر شہر میں ایسے مجرم موجود تھے جو ان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو سکتے تھے۔ تم ان معاملات سے الگ تھلگ نظر آنے کی کوشش کرو۔ اول خان نے کمانڈر سعید سے کہا، یہ کھیل ہم اپنے طریقوں سے خود ہی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی یہ ہمارا کیس نظر آ رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ ضابطوں کی گرفت میں آنے سے پہلے اپنی گلو خلاصی کی راہیں نکالنے کی کوشش کرے گا۔ کمانڈر سعید نے جواب دیا، مشکل یہ ہے کہ تم براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ان اجنبی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بہت مکار اور شفاق شخص ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ مصور کو نادیہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے واپس بھیج دیا گیا اور ہم تینوں غفور بھٹی کو زیر دام لانے کے ممکنہ طریقوں پر غور کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ تمہارے پاس اکیلا آتا ہے یا کوئی لاؤ لشکر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کچھ دیر کی بے نتیجہ گفتگو کے بعد اول خان نے کچھ سوچتے ہوئے کمانڈر سعید سے سوال کیا۔ وہ لاکھ سرکش صحیح، مگر اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ صرف ڈرائیور کے ساتھ آتا ہے جو باہر گاڑی بھی میں اس کی واپسی کا انتظار کرتا ہوگا۔ کمانڈر سعید نے کرسی میں بے چینی سے پہلو بدل کے کہا، میں پھر تم فون کر کے اسے بلوا لو۔ وہ ایک بار اپنے قلعے سے باہر نکل آئے تو ہم اسے تمہارے دفتر تک نہیں پہنچنے دیں گے، اسے راستے ہی میں سے اغوا کر لیا جائے گا۔ اول خان نے تجویز پیش کی۔ کمانڈر سعید چند ثانیوں میں سارے جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ قابل عمل نظر آتا ہے، تم اسے اغوا کر لو۔ اس کے بعد اسے کہاں رکھا جائے گا؟ ہمارے کیمپ کے ساتھ ساتھ شہر میں بھی ایک جگہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ خود کو کھلے پانیوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے۔ میری رائے ہے کہ اغوا کے بعد خشکی سے اس کا ہر رابطہ توڑ دیا جائے۔ باز پرس کے بغیر اسے غرق نہیں کیا جا
جا سکتا۔ ہمیں اس سے یہ معلوم کرنا ہے کہ راہ کے کس ہمدرد نے اسے خاکوں میں گمراہ کن تبدیلیاں کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ اول خان نے عجلت سے کہا، بعض پرس ضرور کرو مگر اسے خشکی پر رکھنے کی بجائے گہرے سمندر میں لے جاؤ۔ کیسے؟ میں نہیں چاہتا کہ اس کام میں نیوی کی کسی لانچ یا اس کے عملے کو ملوث کروں۔ تم چاہو بھی تو میں معذرت کر لوں گا، کمانڈر سعید نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ غیر قانونی نوعیت کے کاموں کے لیے ہم سرکاری طور پر کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں ذاتی طور پر تمہارے لیے ایک تیز رفتار اور بڑی بوٹ کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ وہ پرائیویٹ بوٹ تمہیں کہیں بھی لے جا سکتی ہے۔ سمندر کے شہنشاہ کو سمندر میں بے بس کرنے کا خیال برا نہیں ہے، اول خان نے کہا۔ یہ بندوبست ہو جائے گا، میں ابھی فون کر دوں گا۔ وہ بوٹ تمہیں بوٹ بیسن مین عملے سمیت تیار ملے گی۔ اس پر عام طور سے 3 ملاح ہوتے ہیں، وہ تینوں ہی بہت مضبوط اور قابل اعتماد ہیں۔ ساحل پر آنے کے بعد وہ سمندر کی ہر کہانی کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس کے آدمی شہر کے در و دیوار سے اپنا سر پھوڑتے رہ جائیں گے۔ یہ معاملے کا ایک رخ ہوا، میں نے کہا۔ یہاں اسی کے ساتھ دوسری کہانی بھی چل رہی ہے۔ نادیہ اور مصوروں کا کام زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا۔ ان نئے خاکوں کی مدد سے راجن اور وکرم کی تلاش کی مہم کون سر کرے گا؟ ایک کی وجہ سے دوسرے کام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے انہیں یاد دلایا۔ اس بار اول خان فکر مند نظر آنے لگا، مگر وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے چند ہی ثانیوں میں اس کا حل تلاش کر لیا اور بولا، ان دونوں خبیثوں کی تلاش کا آغاز ہوٹل کے عملے سے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میری موجودگی ضروری ہے۔ غفور بھٹی کو اغوا کے بعد تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تم اسے لے کر بوٹ بیسن کے راستے سمندر میں نکل جانا۔ میں شہر میں رہ کر راہ کے ایجنٹوں کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا۔ کمانڈر سعید خوش ہو گیا۔ ان معاملات کا اس سے بہتر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک ہی مسئلہ رہے گا، تم دونوں ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جاؤ گے۔ وہ ایک پرائیویٹ لانچ ہے اور میں تمہیں کوئی سرکاری اپریٹس نہیں دے سکتا، ورنہ تم ہمارے ریڈیو کنٹرول کے ذریعے آسانی سے پیغام رسانی کر سکتے تھے۔ میرے پاس ایک فریکوینسی پر کام کرنے والے 2 لمبی رینج کے آپریٹرز موجود ہیں، اول خان نے اسے بتایا۔ اس کے علاوہ باقی سسٹم نئی فریکوینسی پر سیٹ کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر گیا ہوا ہے۔ اس وقت یہی 2 مسائل سب سے زیادہ سنگین ہیں۔ ان کے ذریعے ہم دونوں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیں گے۔ گڈ۔ بات کرتے کرتے کمانڈر سعید نے چونک کر کہا، یہ یاد رکھنا کہ میں غفور بھٹی کو نیول انٹیلیجنس کے دفاتر کے بجائے پرچیز آفس بلاتا رہا ہوں۔ میرے بلاوے پر وہ اسی طرف آئے گا۔ راستہ تم نے بتا دیا ہے، اس کا چہرہ میرا دیکھا بالا ہے، وہ بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ ان کارروائیوں کی جزیات طے کرنے میں مزید چند منٹ صرف ہوئے۔ کمانڈر سعید کو تھوڑی دیر تک وہیں روک کر مصوروں کے کام کی جانچ پڑتال کرنی تھی، پھر نادیہ کی نیپیر پولیس اسٹیشن واپسی کی ذمہ داری انہی کو سونپ کر واپس چلا جانا تھا۔ اپنے دفتر سے بوٹ وغیرہ کا بندوبست کرنے کے بعد وہ فون پر غفور بھٹی سے ملاقات کا وقت طے کرتا اور ہمیں فلیٹ کے فون پر مطلع کر دیتا۔ اس رابطے کے لیے اول خان نے 3 گھنٹے بعد کا وقت مقرر کیا تھا۔ وہ سب طے ہو جانے کے بعد ہم دونوں کمانڈر سعید سے رخصت ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے واپسی پر ہم نے نادیہ سے ملنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہماری واپسی کی اطلاع اس کے لیے ذہنی پراگندگی کا سبب بن سکتی تھی، جبکہ ہماری خواہش تھی کہ وہ پوری توجہ سے جلد از جلد مطلوبہ خاکے مکمل کرا دے۔ سب کچھ ہی تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ راستے میں اول خان نے متاسفانہ لہجے میں کہا، میں سوچ رہا تھا غفور بھٹی خاکے بنوائے گا اور ہم راہ کے دونوں رپوش ایجنٹوں تک پہنچ جائیں گے، مگر اس نے کھیل ہی بگاڑ دیا۔ میں اس سے مطمئن نہیں تھا۔ بڑے مجرم عام طور پر بہت کینہ پرور ہوتے ہیں اور اپنی تذلیل کو کبھی نہیں بھولتے۔ غفور بھٹی کو آج بھی یہ احساس ستاتا ہوگا کہ کمانڈر سعید نے حاجی دل مراد کے ساتھ اسے گرفتار کیا تھا۔ دوسری طرف یہ بات شک و شبے سے بالا ہو چکی ہے کہ اس کی ہمدردیاں راجن اور وکرم کے ساتھ ہیں۔ اصل اہمیت تمہارے اٹھائے ہوئے اس نقطے کی ہے کہ ابتدا میں وہ بے خبر تھا اور اس نے ایمانداری سے سعید کو دونوں آدمیوں کے پہلے بتا دیے، مگر بعد میں اس کی نیت بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اصل مجرم غفور بھٹی نہیں، وہ دوسرا آدمی ہے جس نے اسے منحرف ہو جانے پر آمادہ کیا ہوگا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اول خان کا وہ سوال بہت سہل اور آسان تھا، لیکن اس کا جواب اسی قدر مشکل تھا۔ انسانوں کی اسمگلنگ کے کاروبار پر ان کی مشترکہ اجارہ داری کی بنا پر میرا ذہن حاجی مراد کی طرف جاتا تھا، لیکن یہ بات شک میں ڈال دیتی تھی کہ وہ آپس میں اس قدر شیر و شکر تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ غفور بھٹی ابتدا ہی سے اس کے کردار سے باخبر نہیں تھا اور بے خبری میں کمانڈر سعید کو
صحیح معلومات فراہم کر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس پہیلیوں کے جواب صرف غفور بھٹی دے سکتا تھا اور وہ ہماری دسترس سے باہر تھا۔ اول خان نے کمانڈر سعید کو فون کرنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے بعد کا وقت دیا تو میں اس کی ضرورت کا ادراک نہیں کر سکا۔ جب اس نے واپسی پر گاڑی کلفٹن کی طرف موڑنے کی بجائے ہوٹل میٹروپول کے ساتھ ساتھ گھمائی تو مجھے پوچھنا پڑ گیا کہ وہ گھر کے بجائے کہاں جا رہا تھا۔ شاید تمہیں یاد نہیں رہا ہے کہ نئے اسٹیشن 4 پر ابھی تک فون کی سہولت نہیں ہے۔ شہر کی کسی بری پوری شاہراہ سے ہم غفور بھٹی کو آسانی سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس مہم میں ہمیں آدمیوں کے ساتھ مزید گاڑیوں کی ضرورت بھی ہوگی۔ اول خان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس وقت تم میرے دفتر چل رہے ہو؟ اوہ، اور پھر تمہیں دفتر ہی سے ایک اپریٹس بھی میرے حوالے کرنا ہے۔ ہوٹل کے عملے کی طرف سے خاکوں کا مسترد کیے جانے کے بعد میں بد دل ہو گیا تھا۔ اول خان بولا، میں سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ نادیہ اس معاملے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکے گی۔ غنیمت ہے کہ تمہیں بر وقت اس کا خیال آ گیا، ورنہ ہم لوگ اس وقت بھی اپنی ناکامی پر منہ لٹکائے بیٹھے ہوتے۔ مجھے بھی نادیہ سے کوئی غیر معمولی امید نہیں تھی۔ بات اتنی سی تھی، مجھے غفور بھٹی پر شروع سے بھروسہ نہیں تھا اور اسی سوچ نے مجھے نادیہ کی راہ سجائی۔ کسی پر اندھا دھند اعتماد ہی آدمی کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ گاڑی شارع فیصل پر دوڑتی رہی اور ہم وقفے سے باتیں کرتے رہے۔ ڈرگ روڈ اسٹیشن اور ایئرپورٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم کلیر ہالٹ پہنچے تو اول خان نے وہاں سے گاڑی بائیں طرف ماڈل کالونی کی راہ پر ڈال دی۔ ان دنوں جناح ٹرمینل موجود میں نہیں آیا تھا۔ سڑک کے ایک طرف گنجان شہری آبادی کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دوسری طرف خود رو جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا وسیع میدانی علاقہ تھا۔ ابتدا میں بائیں سمت میں نظر آنے والی آبادی تھوڑی دور چل کر اسی میدان میں معدوم ہو گئی تھی۔ شہری آبادی سے گزرنے کے بعد ہم ملیر چھاونی کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں مخصوص علاقوں میں دفاتر، بیرکوں، بازاروں اور آبادیوں سے ایک منظم سلیقہ ظاہر ہو رہا تھا۔ راستے میں جا بجا وسیع میدان بھی موجود تھے جو غالباً ڈرل اور مشقوں کے لیے مخصوص تھے۔ ان میں سے کہیں کہیں پیدل یا مشینی دستے اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ ہمارے اس سفر کا اختتام ایک وسیع میدان کے سرے پر نصب خیموں کی ایک بستی میں ہوا جہاں بہت سے شناسا چہرے نظر آ رہے تھے اور ان خیموں سے دور ایس ٹی ایف کی گاڑیاں ایک ترتیب سے کھڑی ہوئی تھی۔ پچھلے روڈ وہ سب راتوں رات پختہ بیرکوں سے اس چٹیل میدان میں منتقل ہوئے تھے جہاں گرد و غبار سے فرار ممکن تھا، نہ ہوا کے تیز جھکڑوں سے بچاؤ کا کوئی معقول راستہ تھا، مگر پھر بھی ہر شخص اپنی جگہ پر مطمئن اور آسودہ نظر آ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہی لوگ ہر حال میں خوش رہنے والی مخلوق ہوں۔ اول خان کی گاڑی دیکھ کر وہاں موجود لوگوں میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی کیونکہ اپنے تمام تر بے تکلفوں کے باوجود وہ اس اسٹیشن کا کمانڈر تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں کے سلام کا جواب دیتا ہوا ایک الگ تھلگ چھولداری کی طرف بڑھتا چلا گیا جو اس کے لیے فیلڈ آفس کا کام دے رہی تھی۔ یہاں میں تمہاری ضیافت نہیں کر سکوں گا، اول خان نے چابیوں کا گچھا میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔ آج کل یہ ہم خانہ بدوشوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں ساری سہولتیں میسر آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں کیمپ کا چکر لگا کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس چھولداری کا پردہ ہٹا کر باہر نکل گیا اور میں ایک کشادہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ اول خان کی واپسی تقریباً پون گھنٹے میں ہوئی۔ اس دوران اس کا ایک آدمی میرے لیے چائے کی پیالی لے آیا تھا۔ اول خان کے واپس آنے تک میں چائے نوشی سے فارغ ہو کر اس کے قول کے مطابق سگریٹ نوشی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی ذات و صفات میں اول خان ایک عجیب ہی آدمی تھا۔ پان، نسوار اور سگریٹ جیسے ہر نشے سے یکسر بے نیاز تھا اور موقع بے موقع اپنی اس سے بیزاری کے اظہار سے نہیں چوکتا تھا۔ واپس آ کر اس نے اپنی میز کی دراز سے لاسلکی ٹرانسمیٹر کی وہ اکلوتی جوڑی نکالی جو اس سے پہلے بھی ہم دونوں کے درمیان رابطے کا کام دیتی رہی تھی۔ اس نے ایک اپریٹس میرے حوالے کر دیا۔ یہاں سے 3 گاڑیوں میں 6 جوان ہمارے ساتھ چلیں گے، اس نے کرسی سنبھالے بغیر کہا۔ نیول پروکیورمنٹ آفس پہنچنے سے پہلے غفور بھٹی کو روکنے اور اٹھانے کے لیے یہ بندوبست ضروری ہے۔ ایک بار وہ تمہارے قابو میں آ گیا تو یہ سب پھیل جائیں گے۔ میں اپنی ضرورت کے مطابق چند کو روک کر باقیہ جوانوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ ہم یہاں سے گھر جائیں گے۔ میں نے اسے یاد دلایا، یہ تمہارا لشکر بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔